اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مہر کے ذریعے سے مہر دینا عورت کا لازم ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی اقرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشیانہ کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بار بار یہی آ رہا ہے کہ جب عورت سے نکاح کیا جائے گا تو فوراً اس کا مہر اس کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نکاح کر لیں اور پھر مہر نہ دیں۔ مہر دینا عورت کا لازم فرض ہے۔ اور یہ اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اتنا مہر لکھوا لیتے ہیں، 3 لاکھ 5 لاکھ روپے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں شوہر کے معاف کر دو آپ، تو وہ ظاہر سے ہوتا ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے تو وہ عورت بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ زیادتی بھی ہوتی ہے ایک طریقے سے، جب وہ شوہر کو اتنی بولے گی نا کہیں سے مجھے کر کے دیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے جب آپ نے مہر لکھوایا کہ یہ ایک فرض ہے، فرض کا حکم ہے کہ آپ مہر عورت کو دینا فرض ہے تو فوراً ہی اس کی ادائیگی کر دینی چاہیے۔ جیسے جہاں نکاح ہو اور اسی وقت ان کے ہاتھ کے اندر پیسے ہیں جو بھی چیزیں اسی وقت رکھ دینے چاہیے، یہ نہیں کہ گھر جا کے دے دیں گے بعد میں دے دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تو پڑھ لی ہے، نہیں آیا تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب لوگ جو کرتے ہیں ان کو بتا دینا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تو اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا کہ وہ تو ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم نے عمل کرنا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے یا ہم کسی کروا رہے ہیں تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے کہ آپ نے مہر اسی وقت فوراً ادا کر دینا ہے، روک کے نہیں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو کیا کریں، آپ کو ہلکا کر دیں۔ کتنی پابندیاں آج ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا اپنے اوپر، کتنی رسم و رواج ہمارے اندر ہے کہ ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، میت ہوتی ہے تو یہ کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، کہیں سے آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، فضول میں اپنے آپ کو قرض لے کے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ چیزوں کو اپنے آپ کو خود ہی ڈبو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، وہ تو سب بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو کوشش کرنی ہے کہ نہ خود دوسروں پہ بوجھ ڈالیں اور نہ خود اپنے پہ بوجھ ڈالیں۔ جب ہم کسی کے لیے کرتے تھے نا اتنا لے کے جاتے ہیں ان کے گھر پہ یا ان کے لیے بہت کر دیتے ہیں، کوئی آتا ہے تو اتنی ڈشز پکا لیتے ہیں تو وہ سامنے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اب یہ میرے گھر آئیں گے تو مجھے بھی یہ کرنا پڑے گا۔ تو اور ہمارے دین میں ویسے تکلف کرنے سے تو منع کیا گیا کہ تکلف نہیں کرنا ہے، جو ہے بس وہی ایکسٹرا چیزوں کو بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہمارے اوپر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کیوں لگا رکھی اتنی ساری پابندیاں اپنے اوپر؟ جب ہماری شادی کی اتنی رسمیں ہوتی ہیں اور یہ بھائی یہ دیں گے تو بہن یہ دیں گی تو پھپھو یہ دیں گی، خالہ یہ دیں گی، یہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، تو یہ سب نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ گناہ کے چلے جائیں، اذیت دے رہے ہیں نا، تکلیف دے رہے ہیں ہم دوسرے مسلمان بھائی کو، اور یہ منع کیا گیا ہمارے دین میں۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین
لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے پر بوجھ ڈال لینا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا چیزیں ڈال لینا جو کس کے مترادف آتی ہے؟ قتل کے مترادف۔ یہ ہوتا ہے نا ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ ہماری اپنی ہاتھوں کی ہوئی چیزیں نہیں ہے، جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ جو سوسائڈ کرتے ہیں لوگ، جو خودکشیاں کر لیتے ہیں نا، تو یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں پہ کاٹ کاٹ کے نام لکھنا، ٹیٹوز بنانا، یہ بھی قتل کرنے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کرا، اور اس کی سزا کیا بتائی ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے، ڈائریکٹ آگ میں، جہاں ہمارے یہی آگ کے اندر۔ دیکھیں جب یہ کہتے ہیں نا خودکشی کرنا حرام ہے، وہ اس لیے حرام ہے، اسی طرح ٹیٹوز بنانا حرام ہے، اور باقی اپنے ہاتھوں کو چھیلنا کاٹنا، جو دیکھا اپنے جوان لڑکیوں میں بڑی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھ کاٹ کاٹ کے نام لکھ رہی ہوتی ہیں بلیڈ سے اور پتہ کس کس چیزوں سے۔ تو یہاں پہ ہمارا الحمدللہ اتنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں نا اپنے آس پاس کی سوسائٹیز میں، تو ادھر بہت ہے، یہ اسکولس میں جا کے دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، تو بہت لڑکیاں ایسا کرتی ہیں۔ تو یہ اب ان کو پتہ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایسے تو کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو دیکھیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فرینڈ ہے جو ایسی حرکتیں کرتی ہے، سب کے پاس ایسی فرینڈس ہوتے ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں ایسی حرکتیں، تو ان کو منع کرنا، ان کو بتانا کہ یہ آگ میں لے کے جانے والے کاموں سے یہ حرام کام ہے، اپنے آپ کو اذیت دینا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہو، حرام کردہ، تو تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ بس تم کیا کرو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ دیکھیں آج صاف آیت آ گئی ہمارے لیے کہ کیا نہیں کرنا، حرص نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا۔ جو دوسروں کے پاس ہے اس کے لیے یہ نہیں سوچتے اس کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہم نے پڑھ لی ہے نا پیچھے وراثت کی تقسیم ساری طرح طرح کے سارے مقرر ہو گئے، لیکن اگر تم پہ کسی کے کوئی قرض وغیرہ ہے، کوئی تم نے وعدے کر کے رکھے، تو وہ تم نے پورے کرنے ہوں گے، وہ تم نے لازمی پورے کرنے ہیں۔ مرد عورتوں پہ قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت اشعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا آپ نے کہ مرد کیا عورتوں کے اوپر نگران ہے، اور کس وجہ سے ایک درجہ کیوں مرد کا زیادہ ہے؟ ایک تو ان کو کمانے کا حکم ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کمائے تو صحیح، نہیں کمائے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یا اس پہ کوئی گناہ کام نہیں ہے، لیکن مرد پہ ہے کہ مرد نے لازمی کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو کہ ان کی جسمانی ہائٹ وغیرہ کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ ان بنیاد پر مردوں کو ایک درجہ آگے رکھا گیا، تو ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ پھر اور کیا کہا گیا ہے کہ جب مرد قوام ہے، تم سے ایک درجہ آگے، تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کے پیچھے حفاظت و نگرانی کرنی، ان کے مال کی، ان کی اولاد کی، ان کے گھر کی، ٹھیک ہے۔ مرد جب گھر سے چلے جاتے ہیں، جب شوہر چلے جاتے ہیں، ہمارے ابو چلے جاتے ہیں، تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنی عزت کی، سب سے پہلے اپنی عزت کی، اپنے آپ کی، پھر اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، پھر ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا و بالا تر ہے۔ کہا جاتا ہے، اب دیکھیں کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بیوی کو مارنا جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر بھی، عورت پہ کیا، کسی مرد پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی زندگی میں، کبھی بھی نہیں کسی کو مارا۔ اور کہاں عورت، اور جہاں تک حدیث کے اندر مفہوم ہے اس کا کہ جو عورت کو مارنے کا حکم ہے نا، وہ صرف مسواک سے ہے، جیسے مسواک کی ڈنڈی ہوتی ہے نا، کتنی چھوٹی سی باریک سی ہوتی ہے، اس سے مارنا، اور اسے کہاں مارنے کا ہے کہ یعنی کہ گوشت والی جگہ، جیسے تھائز ہو گئے، اور کیا ہو گئی آپ کے یہ ہاتھ ہو گئے، یہاں پہ مارنے کا حکم ہے، نہ کہ چہرے پہ مارنے کا، اور نہ ہی ڈنڈوں سے بری طریقے سے مارنے کا ہمارے دین کے اندر بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ جو ایسا کام کرتا ہے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں۔
جو مرد میں ہے نا یہ مار پٹائی کرنا، تو ویسے چہرے پہ مارنا تو حرام قرار دیا گیا، وہ تو ہم بھی مارتے رہتے ہیں، تو لیکن جتنے بڑھتر مار ہوتی ہے اتنے زیادہ گناہ ملتے ہیں، کیونکہ مار سے ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ازواج کو نہیں مارا، نہ ڈانٹا تو ہے لیکن مارا کبھی بھی نہیں ہے، تو اس سے ہم کیسے ان کی سنت کے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو وہی کام کرنے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہیے ہمیں بھی کہ دیکھیں حدیث میں کوئی بھی کسی بھی صحابہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تابعی کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے اپنی وائف کو مارا ہو، کسی نے بھی نہیں مارا، صرف ڈانٹتے تھے، ان کا غصہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ صرف ڈانٹ سے ہی ڈر جایا کرتی تھی، خیر وہ بھی نہ زبان دراز سے نہ کچھ کرتی تھی۔ تو یہ ہے ایک ہمارے اوپر بھی کہ ہم نے بھی زیادہ بدتمیزی اور یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم بھی آگے سے جواب دیتے ہیں، اس پہ مردوں کے ہاتھ بھی چلتے ہیں، تو خیر وہ مارنا جائز نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم زبان چلاتے ہیں وہ ماریں تو صحیح ہے، نہیں، مارنا پھر بھی جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا تو ہم بھی نہیں مار سکتے، کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی سازشیں بھی کی گئی تھیں کچھ، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنی ازواج کو صرف ایک دو باتیں ایسے بولا ہلکا سا، ان کو چلے جاتے تھے وہاں سے، لیکن مارنے کا کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ تم پر اللہ موجود ہے، جو تم بھی کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر ہے، وہ ضرور تمہارا حساب لے گا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافران نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کیا کہنا اللہ تعالیٰ کہ احسان کا معاملہ کرنا ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، برا رویہ نہیں رکھنا، حتیٰ کہ وہ آپ کا مسافر ہی کیوں نہ، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ، تو اس کے ساتھ بھی اپنا اچھا رویہ رکھنا ہے۔ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، سیٹ پہ جگہ ہی نہیں دیتے، سیٹ پہ جگہیں روک کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو خاص طور پہ خواتین میں زیادہ ہی ہوتا ہے، کچھ زیادہ، کہ وہ صبر نہیں کر پاتی، وہ فوراً ہی سنا دیتی ہیں۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم نے سب نے کیا کرنا ہے، احسان کا رویہ رکھنا ہے، سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اور جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، ان کو بھی تنگ نہیں کرنا، بہترین رویہ رکھنا ہے پڑوسی کے ساتھ، کیونکہ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کے برابر ہی ہوتے ہیں، ان کے پہلے رشتہ دار نہیں آتے، پھر آ کے پڑوسی آتے ہیں کہ مدد کرنے، پھر رشتہ دار آتے ہیں ان کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا زیادہ حق دیا ہے رشتہ داروں سے بھی، کہ ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا ہے۔ اوپر نیچے سب کی جگہ ہوتی ہے نا، سب کے جگہ لڑائی جھگڑا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو طویل نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا بس ہو گیا، چھوڑ دیں، پھر دوبارہ سے بات چیت شروع کر لیں۔ اگر کہیں آپ کی ناراضگی ہے تو اس ناراضی کو کیسے دور کریں گے؟ کسی گھر پہ کچھ بیچ دیا کیا کریں، خاص طور پہ ایسے لوگ جب کہ آپ کو دیکھتے لگتا ہے کہ میری بات نہیں مانتے، میرے دشمن ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کیا کریں۔ اور چیزیں لینے دینے سے نا محبت بڑھتی ہے، بھی حدیث کا مفہوم ہے، جب لین دین کرتے نا چیزوں کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں جو کچھ سمجھا ہے، میں سے کچھ ہوں، تو اس لیے جب بھی کچھ بنایا کریں ہمیشہ سے اس کو شیئر کیا کریں۔ صحابہ کا رویہ تھا کہ وہ جب سالن بناتے تھے تو اس کو صرف اس خیال سے زیادہ کرتے تھے کہ پڑوسی میں دینا ہے، اس کو شوربہ اس پہ پانی ڈال کر اس کو زیادہ کر دیا کرتے تھے کہ مجھے پڑوسی میں دینا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل تو کہاں ہم کتنا سارا ہونے کے باوجود بھی رکھ دیتے ہیں، ہم دیتے ہی نہیں ہیں کسی کو بھی۔ تو شیئرنگ کرنی ہے، کم از کم ایک پیالی تو نکال دیں، کیا کریں کسی کے لیے، کسی نہ کسی گھر پہ بیچیں، تاکہ روزہ قیامت بول سکے اللہ تعالیٰ ہم تو دیتے تھے، آپ کے ہم جب بھی کھانا بناتے تھے ہم ضرور شیئر کیا کرتے تھے، تو ضرور کسی نہ کسی کو بھیجا کیا کریں، یہ نہیں سوچا کہ وہ کھاتا ہوگا نہیں کھاتا ہوگا، پتہ نہیں آپ کو نہیں پتہ اس کو پسندیدہ ہو یا اس کو نہیں ہو تو کوئی آیا ہوا ہو جو وہ کھاتا ہو، یا اس کو نہیں تو اس کے بچوں کو پسند ہو، تو آپ بھیج دیا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، پھر ضرور آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے اس کے اندر کہ کنجوسی نہیں کرنی ہے، جو کنجوسی کرتے ہیں وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ کنجوسی نہیں کرنی، جہاں پہ کچھ بولا جائے خرچ کرنے کا کہا جائے تو وہاں پہ خرچ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنے ہیں اتنے میں سے دیں، یہ نہیں کہ سارے کو اٹھا کے دے دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جس کو دینے کے بعد تم تنگ دست نہ ہو، تم پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہ پھرو، مطلب کہ آپ نے دینا ہے تو اتنا دیں کہ آپ کے پیچھے موجود ہو، آپ سارا اٹھا کے دے دو پھر آپ بولیں او یہ تو میں نے کیا کرا، لاؤ تم دینا مجھے 1000 روپے، تم دے دو مجھے پیسے،
تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. صدقہ اتنا دیں کہ آپ کے پاس پیچھے بچا ہوا ہو. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فضول خرچی کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا جو شادی بیاہ کے موقع پہ ہم بہت کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں. بس سوچ لیجیے گا کہ ہم شیطان کے بھائی یا بہن ہیں جو ہم اتنی خرچی کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہی فضول خرچ کرتا ہے. شیطان اس کے علاوہ کنجوسی خرچ کرتا ہے یا وہ فضول خرچ کرتا ہے. دو کام کرتا ہے شیطان. تو اپنے آپ کو رکھ لے کیا کریں، کہاں پہ جانے، شیطان کے بھائی بن رہے ہیں یا اللہ کے بندے بن رہے ہیں. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس پہ سما جائے. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. مطلب کہ دین پہ عمل نہیں کرا تھا، سنتوں پہ نہیں چلے تھے، تو روزہ قیامت دعا کریں گے کاش کہ ہم اس عذاب سے، اس مصیبت سے بچ جائیں کہ ہم زمین کے اندر چلے جائیں، زمین کے اندر ہم دب جائیں، لیکن ہم ادھر سامنے نہ آئیں. تو ضروری کیا ہے کہ آج ہی دین پہ عمل کرنا شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو زندہ کریں جس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. دیکھیں نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جب ہم جانو کیا کہہ رہے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے، نماز پڑھ لی یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، کتنی دعائیں پڑھ لی ہیں ہم نے اس کے اندر، اور دماغ پتہ کہاں سے کہاں ہوتا ہے. لیکن صاف حکم یہاں پہ کیا ہے ہمارے لیے کہ نماز اس وقت پڑھو کہ جب تمہیں یاد ہو تم کیا پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کی نماز میں سے اس کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا اس کو یاد رہتا ہے. جتنا ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں جو چیز یاد رہتی ہے نا، ہم نے کیا پڑھا ہے، کہ کون سے الفاظ کس طریقے سے ادا کیے تھے، بس وہی حصہ ہمارے لیے. اب جائزہ لیں گے اپنی نمازوں کا کہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے یاد رہتا ہے، کہ یاد رہتا بھی ہے نہیں رہتا، ابھی کہاں جائیں گے وہ نماز سے ہماری. تو کوشش کرنی ہے آج ہی سے کہ نماز سے پورا دھیان لگا کے پڑھنا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم اور کتنی بار پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، لیکن دوبارہ سے دماغ اپنے ادھر اسی طرف ڈائیورٹ کر لیں، ادھر نہیں جانے دیں. دوبارہ سے آتے ہیں کیا پڑھ لیتے ہیں، اچھا اس کے بعد کون سی آیت آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے. آپ جب ایسا کر کے پڑھتے نا بالکل توجہ کے ساتھ وسوسے نہیں آتے. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم توجہ ہی نہیں لگاتے. ہم سوچ کہیں رہے ہوتے ہم کہتے ہیں چلیے نماز ختم، مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا تھا. وہ نماز قبول نہیں کی جاتی. اور اسی طرح جنابت کی حالت پہ بھی نماز سے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ رستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں میں مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. جو کیا طریقہ ہے کہ پاک مٹی ہو، کوئی سی مٹی ہو آپ کی، ٹھیک ہے، جو چاہے دیواروں پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے یا پھر ہمارے فریج کے اوپر مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں بھی مٹی ہوتی ہے، جب مٹی ہوتی ہے وہ، تو مٹی پہ کیا کرنا ہے، ہلکا سا ہاتھ رکھ کے، اور ہاتھ اٹھا کے پھونک مارنی ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کے اوپر جب پانی نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے اس کو منہ پہ پھیرنا ہے اور پھر اسی سے ہاتھ کو ایسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھ لینا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. پہلے چہرے پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہو خالی، اور پھر دونوں ہاتھوں پہ، یہ نہیں کہ آپ کونیوں تک مسل رہے ہیں، صرف آپ نے کلائیوں تک لے لیا، ہاتھ کو ایسے صرف کر لیا، یا کہ تیمم ہو جائے گا، پھر آپ نماز پڑھ لیں گے. تیمم جب کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو. اب یہ نہیں کہ پانی نیچے اور اوپر فلور پہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں، آپ تیمم کر لیں، کون جائے اوپر چھوڑو. یا یہاں پر ہے سامنے آپ کے پاس پانی نہیں ہے لیکن سامنے موجود ہے پانی، آپ کی نہیں، میں نہیں جا رہی، مجھے شرم آ رہی ہے، چھوڑو میں تھک گئی ہوں، میں نہیں جا رہی، میں سے نماز پڑھ لیتی ہوں. نہیں،
تیمم کے لیے ضروری ہے کہ پانی آپ کے پاس آس پاس میں موجود نہ ہو بالکل بھی. جب آس پاس موجود نہیں ہوگا جب آپ نے نماز پڑھنی. یہ نہیں کہ اب آپ کہیں گے چلو پہلے پانی آ جائے پھر نماز پڑھوں گی, نماز کا ٹائم آپ نکال دیں گے. اس میں تو ڈبل گناہ ملے گا پھر آپ کو. آپ نے تو ایک نماز کا وقت بھی نکال دیا اور اوپر سے آپ نے جا کے وضو بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کرنی ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا ہے. اور اگر پانی ویسا نہیں آتا, آپ جاتے ہیں وہاں پہ پانی نہیں آ رہا, تو پھر تیمم کر کے پھر آپ نماز پڑھ لیں. لیکن پہلے کیا کرنی, پہلے کوشش کرنی ضروری ہے ہمارے لیے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زانی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عصینا واسمع غیر مسمع وراعنا. مطلب کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کری. ٹھیک ہے, اور ہم نہ سنوائے جائیں. وراعنا اپنی زبان کو موڑ کے کہتے تھے. حالانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا واطعنا, ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی, واسمع وانصرنا, اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے, تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں. یہ کفار تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے روئینہ کہہ کے پکارتے تھے. وہ روئینہ کہتے ہیں, یعنی روئینہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر چراغے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ مسلمانوں کو بولا گیا تھا کہ آپ نے کیا بولنا ہے, انصرنا بولنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے انصرنا بول کر اور راعینہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے رعایت کیجیے, یعنی کہ ہماری بات سنیے, ہماری طرف دیکھیے, ہمارے لیے رعایت کیجیے. راعینہ تو یہ بولتے تھے روعینہ, مطلب کہ چراغے کا الفاظ کو اوپر نیچے کر کے اور ان کو پکار لیتے اے چراغے کر کے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں ڈانٹا. دیکھیں, کفار کو نہیں ڈانٹا, ایمان والوں کی بولا ہے کہ اے مسلمانوں تم کیا کرو, اس میں سے الفاظ کو چینج کر لو. تم یہ نہیں بولا کرو, تم کیا بولنا, انصرنا بولنا کہ ہماری طرف دیکھیے. یہ الفاظ کہنا. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی کرتے نا, اپنے بچوں کو ڈانٹتے, دوسرے بچوں کو نہیں ڈانٹتے. ہمارے بچے بولتے ہیں آپ ہمیں ہی کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کی غلطی تھی آپ اس کو کیوں نہیں ڈانٹتے ہیں. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. دیکھیں وہ تو آپ اس کو ڈانٹیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, لیکن جب اپنے بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی بات سن لیتے ہیں نا, اور پھر ان کو آگے جا کے نصیحت ہو جاتی ہے, وہ کام نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ایمان والوں کی ہی اصلاح کرتے ہیں کہ ایمان والے غلطیاں نہیں کرتے. غلطی کفار کر رہے ہیں, منافقین کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کو کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں گے لیکن ایمان والے نہیں سنیں گے. تو دیکھیں ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ جب ہمیں کچھ کہا جائے تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے میں تو صحیح ہوں, تم اس کو جا کے بولے ذرا وہ ٹھیک ہو جائے. وہ ایسا کرتی ہے, میں تو ایسا نہیں کرتی. نہیں, جب آپ کو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ اور ٹھیک ہو جائیں. وہ تو ویسے ہی کہ جب اس کو بول بھی دیا جائے گا اس نے ویسا ہی رہنا ہے, لیکن آپ کو بولنے کا وجہ یہ ہے کہ آپ اور اچھی ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی جب کوئی بولا کرے کہ آپ نے ایسا کرا اور آپ صحیح ہو جائیں, ذرا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ نے فوراً نہیں بولنا کہ نہیں میں تو صحیح ہوں, میں نے تو صحیح کرا ہے, میں تو ٹھیک تھی اپنی جگہ پہ. آپ بولیں ہاں ٹھیک ہے میں اور زیادہ اچھا کروں گی, اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گی. اکثر بچے ہی کرتے ہیں نا, زبان درازی کرتے ہیں, اور پھر امی بھی کر رہی ہوتی ہیں, امی بھی سب کے سامنے ہی بول رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ سوچنی ہے آپ نے بات, جب اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو کہہ کے مخاطب کیا, کفاروں کو نہیں بولا, تو ہم تو ایمان والے سے بھی کم ہے نا. جب ہمیں بولا جا رہا ہے تو ہم بھی ایمان والوں میں شمار ہو سکتے ہیں نا. تو اس لیے ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہم نے اس پہ فوراً عمل کرنا ہے. اے وہ لوگوں جو انہیں کتاب دی گئی تھی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے, جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا, اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ شرک کو معاف نہیں کریں, کبھی معاف نہیں کریں گے شرک کو. جب تک ہم خود معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, لیکن ہم جب معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے. پھر دوسرا یہ کہ ہم جب کتاب پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں, جو ہر وقت گانے سنتے رہتے ہیں یا ان کی دوسری ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا, یا اس طریقے کا ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا چہرہ ہوتا ہے. آپ خاص میں گانے والوں گانے سننے والوں کے چہرے دیکھیں آپ غور سے,
ان کے چہرے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی پھٹکار ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قرآن نہیں پڑھو گے تو میں اس سے دور کر دوں گا تمہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا نہیں بنانا نا، ہم نے صرف رمضان کے لیے گانوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے ساری زندگی کے لیے گانوں کو چھوڑنا ہے. کہ گانے کیا کرتے ہیں، ہمارے چہرے کا نور ہمارے چہرے پہ پھٹکار لاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا آئی کیو لیول کم کر دیتے ہیں. جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. جو ہمارے ہر اسٹیٹس کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ میوزک صرف گانا نہیں، میوزک بھی اسی میں ہی آتا ہے. جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں، اس سے کیا بولوں میں کیا جواب دوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، اب بتاؤ ذرا کیا کرنا چاہیے. اسی طریقے ختم ہوتی ہے آہستہ 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 کر کے. اس کو یہ بڑھتی کیسے، قرآن کے ذریعے سے، ختم کیسے ہوتی ہے، گانے کے ذریعے سے. تو اس کو بڑھانا ہے ہم نے اپنے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو سمجھ کر. تم نے لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت و طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی کہ شیطان کو، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح رستے پر ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس ریاست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے. دیکھا آپ نے کیا بتایا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی آگ، ان کی جو کھالیں ہوں گی وہ جل جائیں گی. وہ جب کھال ختم ہو جائیں گی، گل جائیں گی، جل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ دوسری کھال لے کر آ جائیں گے، لیکن ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کے لیے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے وہ جہنم جسے آج ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ اور میری طرف آ جاؤ. تم آ کے گڑھے پہ کھڑے ہو، وہاں سے بچ جاؤ تو میرے پاس آ جاؤ. اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہو، یہی صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ تمہارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اور فساد شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، اپنے طور پہ حل نہیں کرو، اسلام کے نہ دیکھو، حدیث کے نہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو کیسے کیا تھا، کیا کیا تھا اس موقع پہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی جھگڑا ہو، کوئی بھی فساد ہو تو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جانا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے اس میں کیا ہے. یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے علماؤں سے پوچھنا ہے، جو بڑے ان سے پوچھیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ چلا، ہم نے کیسے اس کا حل نکالنا ہے. تو خود ہی ہم چیزیں کرنے لگتے ہیں نا، ہم خود ہی پھنس جاتے ہیں اس کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جانا ہے کہ ہم پھنستے چلے جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم. کیونکہ اللہ کی کتاب تو یہ نا دونوں فریقوں کا دیکھتی ہے کہ کون حق پر ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے نا کہ دونوں کا حق دلوایا جاتا ہے لازمی طور پر. تو ہم یہ نہیں کرتے، ہم خود فیصلہ کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ہی آنا چاہیے اور ہم ہی صحیح ہیں یا اس کے پاس یہ صحیح ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اسے کیا کرو، میری طرف لے کر آؤ، میری طرف دیکھو کہ میں نے کیسے اس کا حکم دیا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے،
اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرح جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو سے بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ دیکھیں اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود، آپ کے سب دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو نہیں، تم اسے منہ نہیں موڑو، بلکہ کیا کرو، تم ان کو سمجھاؤ، تم ان کو بتاؤ کہ نہیں یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرو، ایسا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی برا ہوتا ہے ہم اس کو فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اپنی شکل نہیں دکھانا آج کے بعد سے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے شوق کے عالم بولتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کام ایسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تم تو یہ کرتی نہیں ہو، میں نہیں پتہ، تو آپ بتائیں، آپ کیوں اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کو بول رہے ہیں کہ تمہیں تو اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ۔ اصلاح کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو حقیر کرنا ہے، کمتر کرنا کو ذلیل کرنا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ احسن خواندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہیں یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو لیکن اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا بات ہے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ سر بسر تسلیم کر لو۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرح سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کر دو، تمہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا فیصلہ، تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے؟ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے دلوں میں کسی کے لیے کنا بغض نہیں، اس سے مجھ سے اچھا نہیں کیا، یا میں نے اس کو زیادہ دے دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، مجھے اس کو تھوڑا سا لے لینا چاہیے تھا، مجھے اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا، مجھے اس کو اس طریقے سے کام کروانا چاہیے تھا۔ نہیں، جب ہو گیا سو ہو گیا، اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، کنا اور بغض سے پاک رکھنا ہے۔ اور یہ ہمارا رمضان جو ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی۔ سب سے اہم چیز جو ہماری ہے اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، دلوں کو دیکھنا ہمارے دل کیسے، دل ہمارے صاف ہوں گے نا تو عبادت قبول ہوں گی، جب ہمارے دل ہی بیمار ہیں تو ہماری عبادت قبول نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دلوں کو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل سب کی طرف سے پاک صاف ہے، ہم کہیں آتے جاتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، سب کی طرف سے نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اور دل صاف جب بھی ہوتے ہیں اور کسی سے معافی مانگتے ہیں پھر آپ کے دل صاف ہوں گے۔ جو خود کہتے ہیں نا میں نے معاف کر دیا، وہ جو صاف نہیں ہوتے، یا جب تک اس سے بات نہیں کرتے ہنستے مسکراتے تو آپ کے دل صاف نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے وہ خالی اوپری سے معاف دل سے معاف نہیں کیا ہے، تو کم از کم ہنستے مسکرانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے کہ مسکرانا کیا ہے، ایک صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ صرف ایک مسکرانا، کس کو مسکرا کے آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ چلیں دوسرے کو دیکھ کے جلدی سے مسکرائیے، سب دیکھ کے مسکرائیں، جلدی سے صدقہ کر لیں ایک چھوٹا سا۔ چلیں، بارک اللہ فیک۔ جو لوگ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا اطاعت کرو، جو میری اور اللہ کے رسول کے اطاعت کریں گے وہ ان 4 گروہوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم سوچتے 14 گروہ میں سوچیں، آج تو آیا تاریخ کہ ان 4 کے ساتھ ہی ہو جائیں گے ہم۔ کہاں مزے سے انبیاء کے پاس جا رہے ہیں ملنے، شہداء کے پاس جا رہے ہیں ملنے، صادقین کے پاس جا رہے ہیں ملنے، صالحین کے پاس جا رہے ہیں ملنے، ہر جگہ اوپر نیچے ہونے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے سے درجہ ہے نا، صرف کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، صرف عمل کرنا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں مانگی آپ سے، کوئی چیز قربان کرنے کو آپ کو نہیں کی، صرف کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرو اور میری طرف آ جاؤ، جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتے چلو، تمہارے راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے، تو اپنی جنت کی منزلیں خود بخود طے کرتے چلے جاؤ گے۔ اور کہاں انبیاء، کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے نا ان کا کہ جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ ملا دے۔ آمین۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات
او انفروا جمیعا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں صاف ہمارے لیے ایک یہ حجت ہے کہ جو ہمارے آس پاس میں دیکھیں نا کتنے ظلم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، نا کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، کتنی عورتیں ماری جا رہی ہیں، تو وہاں پہ لوگ ایسی فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مددگار ہمارا بھیج جو ہمارے لیے کیا کرے، ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے دے، اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم اپنی چار دیواری لگا کے بیٹھے ہوئے آرام سے، پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور نہ کسی کو تیار کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں جانا چاہیے، تمہیں کچھ کرنا چاہیے، نہ مدد کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ دیکھیں یہ روزہ قیامت ہم سب کا گریبان پکڑ لیا جائے گا، یہ لوگ ہمارا کے گریبان پکڑ لیں گے، ہم تو پکارتے تھے تم اپنی دنیا میں مگن تھے اور ہماری تم نے مدد نہیں کری، اللہ تعالیٰ ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ان سے ہمارا بدلہ دلوائیے جو انہوں نے ہمارا حق کھایا ہے، یہ ہمارا حق ہے ان کے اوپر کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ آپ نے دیکھا ہے زلزلے آتے ہیں تو کتنے فنڈس آ جاتے ہیں نا کہ یہاں پہ فنڈ دیں، یہاں پہ فنڈ دیں، کے ساتھ مدد کریں، کے ساتھ مدد کریں، ادارے کھل جاتے ہیں، مسجدوں میں تعاون کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ضرور اپنے حصے ڈالا کریں تاکہ ہم بچ جائیں ان چیزوں سے، تاکہ ہمارا نام نہ آئے جب ایسے لوگ سب کھڑے ہوں گے ہمارا کے گریبان پکڑ لیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ جانے نہیں دے سکتے، اس نے ہماری مدد نہیں کری۔ یہ اپنی 10,000 کی 20,000 کی شاپنگ کیا کرتی تھی خود اکیلی، اور ہمارے اس نے 1,000 روپے تک ہمارے لیے نہیں دیا تھا اس نے، تو کہیں ایسا نہ ہو، تو ضروری کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی تھی۔ کس طریقے سے فریاد کر رہے ہیں لوگ، اور باقی بھی اسی طریقے سے فریاد کر رہے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، نہیں، آپ سنیں تو صحیح ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب پر، ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کیسے اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، ہمیں بچا لے ان لوگوں سے، کتنے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، سوچتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں جن پہ ہو رہا ہے گزر رہی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اتنے بڑے بڑے ظلم کیے جاتے ہیں ان کے اوپر، پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو آزمایا گیا ہے۔ تو کیا ہے یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں اٹھ رہے، ہم کیا مدد کرتے ہیں ان کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں گے، صدقہ خیرات کریں ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے دعا کریں، خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں تو لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقیناً جان لو کہ شیطان کی چال حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک چشمہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، موت تو ہر حال میں آنی ہے، اور یہ موت ہی ہوتی ہے جو ہم سے نیک کام کرواتی ہے، جو ہمیں یاد دلواتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سارے اعمال ہمارے سامنے آنے والے ہیں، تو ابھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اس کام کو کرنا ہے، یہ صحیح کام ہے، اس کو ہم نے اور بڑھانا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے، تو موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو ہمیشہ روزانہ یاد کیا کریں، قبر ہمیں دن کے اندر 70 دفعہ پکارتی ہے، تو ہمیں موت کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم کیا کریں گے، دیکھیں جتنا موت کو قریب رکھتے ہیں نا اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا، میری پوچھ ہوگی، مجھے کام کرنا چاہیے، میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں، روزہ قیامت اللہ تعالیٰ بولیں گے تم فالتو بیٹھی، تم نے ذکر تک نہیں کرا بیٹھ کر، ٹھیک ہے، تو اپنی موت کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے۔
اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے برائی کی وجہ سے آتی، نہ کہ کسی کی وجہ سے۔ یہ منحوس تھا، میں نے اس کو دیکھ لیا اس لیے یہ ہو گیا، صبح اٹھ کے میں نے اس کی شکل دیکھ لی تھی، اس سے میرا کام نہیں ہوا، یہ اس طریقے سے ہو گیا تو یہ یوں ہو گیا۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ گناہ میں اضافہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اپنی وجہ سے تم خود ایسے اعمال کرتے ہو تو اس کی سزا میں تمہیں دیتا ہوں، اور اچھا یہ کہ میں دنیا میں سزا مل جاتی، تو کبھی کسی بلیم نہیں ڈالا کریں، یہ تمہاری وجہ سے ہو گیا یہ، ٹھیک ہے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو ٹھیک کریں، یہ نہیں کہ پچھتاوا کریں، کہ پکڑ کے نہیں بیٹھا کریں چیزوں کو، ہو گیا وہ ہو گیا، بس جانے دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہوگا تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ صاف کہا جا رہا ہے کہ کیا لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا لوگ، مطلب کہ ہم سب کے لیے نا، ہم سب پڑھ لیں تو ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ آیت اس وقت کیوں آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں سنا رہی ہے، میرے سامنے باتیں کیوں آ گئی ہیں، کہ میں پیچھے سے ساری غلطیاں کرتی ہوئی آئی ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے آئندہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، کہ قرآن ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، وہ اسی طریقے سے روکتا ہے۔ بس ہم نے یہ آیتیں آتی ہیں جس کو ہم نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب میرے پاس کوئی ایسا معاملہ آنے والا جو لگتا ہے مجھے یہ بار بار آیتیں سنا رہے ہیں، یا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے تو میں نے یہ نہیں کیا ہے، چلو اب آئندہ میں سے یہ ہوگا تو مجھے یہی کام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں غور و فکر کرنا ہے قرآن کے اندر۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ تم میں سے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی خبر سنے تو اس کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے، اس کو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں، یا فوراً فون اٹھا کے وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں یہاں سے وہاں لگانا، یا ایک ہی شیئر کا بٹن دبا دو سب کو شیئر کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے پہنچا دے اور وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ صرف سنا اس نے، نہ اس کو پوچھا کہ بات صحیح ہے، نہ اس کی تصدیق کری، اس کو دیکھا کہ ٹھیک تھی بات، نہیں تو اس نے کسی کو بتا دیا آئے گا جھوٹا ہے وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ سب سے بدتر گناہ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف آرام سے لے کے جا سکتا ہے، کہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی جھوٹ سے ہوتا ہے۔ تو اس سے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کسی کے منہ سے کوئی بات سنتے ہیں تو نہیں بتانی کسی کو بھی، جب تک آپ کو صحیح سے پتہ نہ چل جائے۔ ان لوگوں کے پردے رکھنا سیکھیں، کیونکہ جو کوئی دنیا میں کسی کا پردہ رکھے گا تو روزہ قیامت اللہ اس کا پردہ رکھیں گے، اور روزہ قیامت میں کتنی شدید ضرورت ہوگی، تو پوری دنیا موجود ہوگی، اسکرین چل رہی ہوگی، سارے پیچھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچ انسان نہیں چاہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اسے میں دیکھو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، تو جب ہی ہوگا نا دنیا میں لوگوں کے پردے رکھتے ہوں گے تو روزہ قیامت اللہ بھی ہمارے پردے رکھیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آج سے بعد کوئی میں ایک بات سنو اس کو پھیلانی نہیں ہے بالکل بھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پہ نظر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی برائی کی بھی سفارش کرتے ہو، کوئی برا کام کر رہا ہو، تم اس کو بولتے ہو کہ ہاں کر لو، کوئی چوری کر رہا ہے اور آپ بولے ہاں کر لو چوری، کوئی مسئلہ نہیں، تم نکال لو چیز، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو بھی اس میں سے گناہ دیا جائے گا۔
اور اسی طریقے سے اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں یار ذرا بتا رہے ہیں ذرا میں کیسے کروں کام، اور آپ بولتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے آپ کو سارا کام ٹھیک ہے، آپ اسٹارٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا جتنا اس کو ثواب دیا جائے گا، اس کام کے کرنے کا آپ کو صرف مشورہ دینے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے مشورہ صحیح دینا چاہیے کہ مشورہ صحیح دینے والوں کو اس کا پورا اعمال کا بدلہ پورے اجر کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دے کریں، اور جب بھی کوئی برا مشورہ مانگے تو بولا کریں نہیں معذرت میں نہیں کر سکتی کام، آپ کی مرضی جیسا کریں، میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ نہ کریں گے، اس یہ بول کر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اگر ہم صرف یہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم کر لو، صرف یہی بولتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے، ہم بولتے رہتے ہیں، کوئی برا کام کرے تو ہم آرام سے بول لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تم کر لو، تو اس میں کیا ہے وہ کام کرے گا گناہ ہمیں دیا جائے گا، ہمیں بھی گناہ ملے گا۔ تو کیا کوشش کرنی ہے کہ مشورہ اچھا دینا ہے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو خود ہی دور کر لینا ہے۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یہ کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا کسی نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کیا کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو سلام بڑھا کے دینا ہے۔ اس طرح کا کوئی کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جواب دیں، کوشش کریں پورا سلام کیا کریں پورا جواب دیا کریں، اور اگر کوئی آدھا سلام کرتا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو پورا ہی جواب دینا ہے، کیونکہ یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے عالم میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دورائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ عزت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافقین بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل چراتے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس پہ کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اسے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہوئے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مومن کو قتل کر دیا جاتا ہے، بھولے سے قتل کر دیا، ٹھیک غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، پتہ نہیں تھا کہ مسلمان تھا، جیسے جنگ میں ہوتا رہتا نا، پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے کون ہے اور مار دیتے وہ، اگر کسی سے ایسا ہو جائے کہ کوئی بھولے سے مار دے تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک انسان کو آزاد کرنا، جو ہوتے ہیں نا غلام ہوتے ہیں جو قیدی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو آزاد کرنا ہے، یا پھر کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس کو آزاد بھی کرنا ہے، ایک غلام کو ساتھ ہی پیسے بھی دینے، جتنے اس کے گھر والے پیسے مانگیں، جتنے وہ پیسے مانگیں گے اتنے پیسے اس کو دینے ہوں گے۔
इसी तरीके से अगर वो किसी और कौम से था जो दुश्मन थी उसकी, तो उस पर भी क्या करना, उस पर भी कफ़ारा है कि उसको पैसे ज़रूर देने होंगे। तो ये देखिए एक है कि जो जानबूझ के नहीं भूले से कत्ल हो जाता है, और कहाँ जानबूझ से कत्ल कर दिया। वही बात है ना कि एक इंसान को कत्ल कर देना, हदीस का जो मफ़हूम है कि सारी इंसानियत को कत्ल कर देने के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये कत्ल करना बहुत शदीद गुनाह। कहाँ मोमिन मुसलमानों को कत्ल किया जाए, जो आज इतना आम है हमारे पास कि हर आए दिन खबर आ रही होती है, उसने मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। इतने कत्ल वारत आम हो गई है कि यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो क्या हो गया, दीन से दूर हो गया। हमारे माशरे में दीन ही नहीं रहा है। जब दीन ही नहीं है तो हमारे पास अमल करने की चीज़ें नहीं बची। फिर हम यही करेंगे, गुर्बत आ गई है, परेशानी आ गई है, तंगी आ गई है, तो क्या करते सुसाइड कर लो, मार दो, अब जियो ही। ये तरीका नहीं है। ये हम पे फ़र्ज़, हमने क्या करना है, उठ के अपने दीन को आम करना है, लोगों को बताना है कि नहीं तुम्हारे पे मुसीबत परेशानी आ रही है तो आज़माइशें ख़त्म हो जाएंगी, सब्र करो, ये मरना कोई हल नहीं है इसके लिए। मरने के बल्कि और ज़्यादा तुम गुनाह के मुस्तहिक हो। क्या समझते हो, मरने के तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, तुम जन्नत में चले जाओगे? नहीं, तुम्हें तो और उल्टा गुनाह दिया जाएगा और तुम जहन्नुम में चले जाओगे। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। देख कितनी शदीद वईद है कि एक तो वो जहन्नुम में भी जाएगा, साथ अल्लाह का गज़ब भी है, फिर साथ अल्लाह की लानत भी है, और उसके लिए अज़ाब भी मुहैया कर रखा है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ इस्लाम की तकदीम करे उसे फ़ौरन ना कह दो कि तू मोमिन नहीं है। अगर तुम दुनियावी फ़ायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से माला गनीमत है। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो उससे पहले मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अच्छा, ये उस वक्त की आयत है कि एक दफ़ा जंग के अंदर मुसलमानों के साथ एक सहाबी थे, उनके पास एक शख्स थे, और वो जैसे उन्होंने पकड़ा ना, कुफार था, वो काफिर था, उसको कत्ल करने को उन्होंने पकड़ा, और जैसे उस पर बैठे तो उसने क्या करा, उससे बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने ये कलमा इसलिए पढ़ लो कि मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ, तो मेरे डर की वजह से कलमा पढ़ लो। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया, जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने तो कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उसने मेरे डर से कलमा पढ़ा था कि मैंने उसको कैद कर लिया था, वो जा नहीं सकता था मेरे पास से, मैं उसको मारने ही वाला था, लेकिन मैंने फिर उसको मार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज़ हुए इसके बात के ऊपर कि नहीं, कि तुमने क्या करना है, हर मुसलमान को ज़ाहिरी पे अमल करना है। तो उसने क्या कहा है, जो कहा है बस ठीक है, कह दिया सही है, दिल से बोला नहीं बोला, लेकिन मुंह से कर रहा है, अमल से दिखा रहा है, वो काफ़ी तुम्हारी। जब उसने मुंह से बोल दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये तुमने बहुत बुरा करा है, तुमने बहुत बुरा करा है, तुमने बहुत बुरा करा। इतनी दफ़ा बोलते रहे अपने मुंह से ये जुमला कि तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने बहुत बुरा करा, तुमने बहुत बुरा करा, कि उन साहबी ने दुआ करी, काश ज़मीन फटे, मैं ज़मीन के अंदर चले जाए, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। और वो साहबी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मुझे इस कत्ल पे इतना मलाल रहा कि मैंने क्यों कर दिया था। तो इस हदीस से ही पता चलता है हमें कि मुसलमानों के सामने क्या करना है, उनकी ज़ाहिरियत पे अमल करना है। ये नहीं देखना कि हमारे सामने नमाज़ पढ़ती, घर जाके तो पढ़ती नहीं है नमाज़, हमारे सामने पढ़ती ना वही काफ़ी है। एक और वो थे, इमाम थे, उनके बारे में आता है कि वो उन्होंने देखा अपनी लॉन्डी को कि वो क्या करती है, बहुत लॉन्डी थे, गुलाम थे उनके, कि बहुत अच्छी इबादत करती है, बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करती है ना। तो उन्होंने उसको देख कर उनको आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम आज़ाद हो, तुम अल्लाह की इतने अच्छे तरीके से इबादत करती हो, मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारे इस तरीके का काम करना, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। अब जब दूसरे गुलामों ने देखा कि ये तो खाली एक अच्छा काम करने पर आज़ाद कर दी गई, तो हम भी काम कर लेते, तो वो भी वो काम करने लगे, और फिर उन्होंने उन सबको भी आज़ाद कर दिया। तो उन पर एक शख्स ने कहा कि ये सिर्फ आपके सामने अच्छा बनते हैं, यहाँ के पीछे ऐसा नहीं है, यहाँ के पीछे बिल्कुल भी ये काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ाहिरियत पे बोला है कि मैं ज़ाहिरियत पे अमल करूँ, मैं उनके पीठ पीछे का अमल नहीं देखता, क्योंकि दिल का अमल नहीं देख सकता। उन्होंने मेरे सामने कर लिया, मेरे लिए वही काफ़ी है बस। तो वही कहते हैं ना कि हम बच्चों कहते हैं हमारे सामने तो काम करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते, तुम वो भी तो क्या करो, तुम वो क्यों नहीं करते, वो जो आपके सामने करते हैं ना बस वही काफ़ी। आप उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, ताकि पीठ पीछे वही काम करने लग जाएंगे। जब हम उनको उसी काम पर अप्रिशिएट नहीं करते तो पीठ पीछे भी वो काम वैसे ही बुरे करने लग जाते हैं। ये लोगों जो ईमान लाए हो, ठीक है, मुसलमानों में से जो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं, और वो जो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बानिस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है, अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर उसके हाँ मुजाहिदों की खदमात का मुआवजा बैठने वालों से भी बहुत ज़्यादा है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़िरत और रहमत है।
اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جو فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے باقی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر رستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی نکلے ہو تو تمہیں سے پورا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ تم نے کام نہیں کیا، لیکن میں دل میں نیت تھی میں یہ کام کروں گا، لیکن اس سے میرا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ایسا کچھ ہو گیا جس سے کیا ہو گیا کہ تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس پہ تمہیں پورا ثواب دیا جائے گا چاہے تم کام نہ کر سکو۔ تو اپنے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے تم نے کیا کرنا ہے کہ اچھی نیت رکھنی، ہمیشہ اچھی نیت رکھنی، ان شاء اللہ تعالیٰ پورا اجر دیا جائے گا۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تو تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا رحیم پائے گا۔ مطلب یہی کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں تو سفارش کر لیتے ہیں نا ایک دوسرے کی، ہم بولتے ہیں نہیں چھوٹی سی غلطی اسی کی ہوتی ہے اور ہم 100% اس کو بچا لیتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں تو اس کو بچا لیا، لیکن آخرت پہ کیسے بچائیں گے؟ آخرت میں تو کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کام نہیں آئے گا، مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور سارے گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی مبتلا نہیں کر رہے تھے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پہ بہت ہے۔ لوگوں خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے لیے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زد کیا ہے،
وہ شیطان کے اطاعت کر رہے جس سے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساکھ میں رد و بدل کر دیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا دلی سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کا کوئی صورت ہی نہ پائیں گے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے شیطان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں جھوٹی آرزوئیں تمنائیں دلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، اس نے کیا کہا ہے کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی صورت میں رد و بدل کر دیں گے۔ جو آج ہم کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آئی بروز بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بال کٹوا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام کرتے ہیں نا جو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے جینڈر چینج کروا رہے ہوتے ہیں، ہم عورت سے لڑکی بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کیا ہی شیطان کے حق کنڈے جو ہمیں صاف منع کیا گیا، ہم نے شیطان پہ نہیں چلنا ہے، ہم جیسے ہم نے ویسا ہی رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ آئی بروز بنوانا اور دوسری چیزیں ویکس کروانا، ٹھیک ہے، چہرے کی ویکس کروانا، یہ سب چیزیں حرام کے درجے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ایسی عورت پہ جو بال نچواتی ہے، اور وہ بھی جو بال نوچتی ہے، یعنی کہ پارلر والی بھی اور جو کروا رہی ہے وہ بھی، دونوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت کی ہے۔ تو ان کام سے بچنا ہی قرآن کا صاف واضح حکم ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں میں موقف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، تو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز سے محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچیوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی موافقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ڈیورس ہی ہو جائے، اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائے، طلاق ہی لے لیں، تو اس میں کوئی وہ غم منانے کی اور دکھ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دونوں کو اپنی وسعت سے وسیع کر دیں گے، ان کو اور اچھے نئے جوڑے دے دیں گے کہ اپنی دوبارہ سے نئی زندگیاں شروع کر لیں گے۔ تو اس پہ
رونا دھونا یا غم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی تو طلاق ہو گئی، وہ تو الگ ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر بھی عطا کر سکتا ہے کہ وہ خود دعا کریں اور وہ خود صبر کریں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی کہ اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار و خدا واسطے کے گروہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زرد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچا لیا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہر کسی کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں پہ دین کی باتوں کا مذاق اڑ رہا ہے اور ہنسی مذاق اڑ رہا ہے، دوسری ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ ادھر نہیں بیٹھیں گے، آپ ادھر سے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو گناہ ملے گا، بلکہ آپ اس پہ شریک ہو جائیں گے، آپ کا بھی نام لوگوں کے ساتھ لکھا جائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب بھی کوئی ایسی مسجد جو ہم دیکھتے ہیں اکثر کیا ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہے کہ ہر وقت اذان ہی ہوتی رہتی ہے، کیا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، دیکھو ذرا وہ کس سے نماز پڑھتی ہے، اس کو دیکھو ذرا کہ کیا کام کرتی ہے، یہ ہوتا ہے مذاق جو اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم بولتے ہیں ہاں تم تو صحیح کر رہی ہو، کیا ہم سے بھی بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ جو بھی ایسی مجلس ہوگی، جو بھی لوگ ایسے بات کر رہے ہوں گے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، ورنہ آپ بھی اس کے اندر شمار ہو جائیں گے روز آخرت۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستائے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں، کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کتنی سستی آتی ہے، ہم کہتے ہیں رکو ذرا بھی تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لوں گی، یہ نماز پڑھ لو تو دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا نماز سے، جلدی ہی ختم کریں یہ کام کریں ہم، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کہوں کہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے کے اندر ہوں گے، سب سے آخری جہنم کا درج ہے نا جہاں سے آگ بھڑکتی ہے، وہاں پر منافقین ہوں گے۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو یاد کر کے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ہم۔ کفر ایمان کے درمیان
ڈانا ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ آیت بھی آ گئی، کیا ہے کہ منافق سب سے نیچے، یہ سے تصور کرنے سے کہ ہم چولہا جلاتے ہیں، چولہے کے اوپر بھگونا رکھتے ہیں، اپنی پتیلا رکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ جو پتیلے کے نیچے والی تہ ہوتی ہے اس پہ آگ لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ ہوتا ہے سب سے نیچا درجہ۔ یا اسی طریقے سے منافقین کو کیا کیا جائے گا، جیسے کہ ہم کھانا ڈالتے ہیں اور اس پہ ڈھک دیتے ہیں پکنے کے لیے، اسی طریقے سے منافق کو کیا جائے گا، سب سے نیچے ہوں گے اور اوپر سے ان کو ڈھک دیا جائے گا تاکہ ان کا جو دھواں ہے جو تپش ہے وہ تک باہر نہ نکلے۔ اور یہ منافق کون ہے؟ یہ مسلمان ہی ہے، کافر نہیں۔ کافروں کا تو الگ ہوگا معاملہ، منافقوں ان سے شدید معاملہ ہوگا جو مسلمان ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، یہ ہے منافق۔ اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور اللہ کے روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مجھے کیا پڑی میں تم لوگوں کو سزائیں دوں، میں کیوں دوں بھائی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم تو میرے بندے بنے، خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن سبھی تمہارے اعمال ہیں تو تم کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہو۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ کو مجبور نہ کریں، کہ مجبور کریں نا اپنے اعمالوں کے ذریعے سے کہ ہم اس عمال کرتے اس کو مجبور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب تو سزا دیں آپ ہمیں۔ تو آج جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں جس کے مین پوائنٹس یہی ہیں کہ مشورہ دینا ہے، آپ لوگوں نے سب کو مشورہ دینے کی عادت ڈالنی ہے، اپنی نمازوں کو دیکھنا ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھتا ہے، حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ نماز کا وہی حصہ آپ کا ہے جتنا آپ کو یاد رہے، تو اس کے علاوہ آپ کا نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اگر سستی سے اٹھتے ہیں تو دیکھ لیں منافق ہیں، اور منافق بھی کہاں جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب نے عمل کرنا ہے، آج سے ہی عمل کرنا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ کہا ہے سمجھا اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے والا بنایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔